السلام علیکم ریڈرز، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دل جان کی ایپیسوڈ نمبر 6 لے کر حاضر ہوں۔ چلیں دل جان کی ایپیسوڈ نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول نیم ہے دل جان، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میڈ، ایپیسوڈ ہے 6۔ غازان آج سے اپنی ڈیوٹی پھر سے مری میں ہی جوائن کرنے والا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے سے آرمی یونیفارم میں تیار ہو کر باہر نکلا کہ تبھی اس کی نظر دلروز پر پڑی، جو سیم ٹائم پر اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ دلروز کو دیکھ کر غازان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر دلروز کے بالوں پر پڑی، اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دلروز کے بالوں کو دیکھا، جو کندھوں سے تھوڑا تھوڑا نیچے آ رہے تھے، جبکہ دلروز کے بال تو کمر سے بھی نیچے آتے تھے، کیونکہ غازان نے اسے کبھی بال کٹوانے ہی نہیں دیے تھے۔ دلروز سے زیادہ اسے خود اس کے بالوں کی فکر ہوتی تھی، حتیٰ کہ فری ٹائم میں وہ تو باقاعدہ اس کے بالوں پر تیل بھی لگایا کرتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ دلروز کے بال اور زیادہ اچھے سے گروتھ کریں۔ لیکن اب دلروز کے کٹے ہوئے بال دیکھ کر غازان کو بے حد غصہ آیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے دل بالوں کو کیچر میں قید کر کے رکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے غازان کا پہلے دھیان نہیں گیا اس کے بالوں پر۔ یہ بھولتے ہوئے کہ دلروز اس سے ناراض ہے، وہ غصے سے لمبی لمبی پھلانگیں بھرتا دلروز کے پاس پہنچا تھا۔ دلروز کے پاس پہنچتے اس نے غصے سے اس کے دونوں کندھوں سے پکڑا تھا، جبکہ اس کے یوں اچانک آ کر کندھے پکڑنے پر دلروز نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے، دلروز اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹانے کی کوشش کرتے بولی۔ کس کی اجازت سے تم نے بال کٹوائے ہیں؟ غازان نے غصے سے اس سے پوچھا۔ کس کی اجازت سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرے بال ہیں، میں جب چاہے انہیں کٹواؤں یا انہیں لمبا رکھوں، اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دلروز نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتے 2 قدم پیچھے ہوتے کہا، جبکہ غازان تو اس کے بولنے پر حیران تھا۔ وہ دلروز جو ہمیشہ خود کو بھی مخاطب کرنے کے لیے ہمیں کے الفاظ یوز کرتی تھی، آج وہ خود کو میں اور مجھے کہہ کر پکار رہی تھی۔ کیا اس نے اتنا خود کو بدل دیا تھا کہ اپنے رہنے کا انداز، بولنے کا انداز، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ، ہر چیز وہ بدل چکی تھی؟ دیکھو دلروز، تم جانتی ہو نا مجھے تمہارے بال کتنے پسند تھے۔ میں نے تمہیں کبھی اجازت نہیں دی انہیں کٹوانے کی، تو تم کیسے کٹوا سکتی ہو بال؟ غازان نے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے نرمی سے کہا، کیونکہ وہ اور دلروز کو خود سے بدزن نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو پسند ہے یا نہیں، مجھے ایسے اچھے لگتے ہیں تو میں نے کٹوا لیے، اور میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ میں میرے ہر عمل کے لیے خود مختار ہوں، مجھے کسی کے حکم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے تو وہ میرا باپ ہے، اور ان کی اجازت سے ہی میں نے اپنے بال کٹوائے ہیں۔ باقی میں کسی کی بات کو کسی بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ دلروز نے غازان کو اپنے الفاظوں سے اس کی اہمیت بتائی تھی کہ اب وہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ پہلے بھی تو تم میری ہی کہی بات مانتی تھی نا، غازان نے اسے یاد کروایا، جبکہ اس کی بات پر دلروز طنزیہ ہنس پڑی۔ اپنی بات کے آخری لفظوں پر غور کیجیے کہ میں بات مانتی تھی، لفظ تھی پر غور کیجیے، یعنی بات ماضی میں مانتی تھی۔ یہ حال ہے غازان بھائی، اور اب دلروز کسی کی بھی بات نہیں مانتی۔ کیا ہے نا، یہ میں نے خود کو خود تک محدود کر لیا ہے، اب میں کسی کی بھی بات نہیں سنتی، نہ کسی کی عادت ڈالتی ہوں خود کو، نہ میں اب کسی پر ڈیپینڈ کرتی ہوں۔ بہتر ہوگا یہ بات آپ بھی اچھے سے سمجھ لیجیے۔ دلروز اسے کہتی اس کے سائڈ سے ہو کر گزر گئی تھی، جبکہ غازان اسے روکنے کے لیے فوراً اس کے پیچھے جانے ہی والا تھا، مگر تبھی دانیال بھی وہاں پر آ گیا تھا، جو اب دلروز سے بات کر رہا تھا۔ دانیال سے بات کرتے ہوئے دلروز کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، بالکل ویسے جیسے کبھی اس سے بات کرتے ہوئے دل کے چہرے پر ہوتی تھی، یعنی اب غازان کی جگہ دانیال لے چکا تھا۔ دانیال اور دلروز آپس میں بات کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے، جبکہ پیچھے غازان خود کو بالکل اکیلا اور خالی ہاتھ محسوس کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی دل اس سے بہت دور جا چکی ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ دور کرنے والا بھی تو وہ خود ہی تھا، تو پھر اب شکوہ کیسا؟ اس کا بالکل بھی اب موڈ نہیں تھا کہیں پر بھی جانے کا، اس لیے وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ اپنا یونیفارم چینج کر سکے۔ کافی دیر کمرے میں رہنے کے بعد وہ اپنے پینٹنگ روم کی طرف چل پڑا۔ پینٹنگ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے اس نے لائٹ آن کی تھی، جبکہ لائٹ آن ہوتے ہی پورے کمرے میں روشنی نے بسیرا کیا تھا۔ جیسے ہی پورے کمرے میں روشنی بکھری، ہر طرف کمرے میں دلروز کی تصویریں نظر آنے لگیں، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے پینٹ کی تھیں۔ دلروز کے چھوٹے ہونے سے لے کر پچھلے سال تک کی اس کی ساری تصویریں تھیں اس روم میں۔ کسی میں وہ ہاتھوں میں پھول لیے بیٹھی مسکرا رہی تھی، تو کسی میں آئس کریم کھاتے ہوئے کھلکھلا رہی تھی۔ کہیں پر اس نے پنک کلر کا فراک پہنا تھا، تو کہیں پر اسکول یونیفارم میں تیار بیٹھی تھی۔ عرض یہ کہ غازان نے دلروز کے ہر ایک موومنٹ کو اپنے ہاتھوں سے تصویر کی صورت میں قید کیا تھا۔
پنک فراک والی تصویر دیکھ کر اسے 4 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا جب دلروز نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ ان ساری تصویروں کو دیکھ کر اس کے ضمیر نے اس سے ہنستے ہوئے سوال کیا کہ کیا تم اب بھی یہی کہتے ہو تمہیں دلروز سے محبت نہیں؟ اگر تمہیں اس سے محبت نہیں تو کیوں تم اپنا پورا پینٹنگ روم صرف اس کی تصویروں کی پینٹنگ سے بھرا ہوا ہے؟ اگر تمہیں اس سے محبت نہیں تو کیوں تم اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر پا رہے؟ اگر تمہیں اس سے محبت نہیں تو کیوں تمہیں اس کا کسی اور سے بات کرنا، ہنسنا، ملنا برا لگتا ہے؟ اپنے ضمیر کے خود سے پوچھے گئے سوالوں پر غازان کو احساس ہوا تھا کہ ہاں، اسے بھی تھی دلروز سے محبت، مگر کبھی اس نے اس محبت کو خود پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور اپنی ہی محبت سے انجان رہا۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح عزیز ہے، مگر وہ تو اس کی عادت تھی، اس کی محبت تھی، شاید اس کا عشق تھی، تبھی تو غازان کو وہ بے حد عزیز تھی۔ اس لیے تو اس نے آج تک ہر کام دلروز کے کہنے پر کیا، حتیٰ کہ اس نے آرمی بھی دلروز کے کہنے پر ہی جوائن کی، جبکہ اسے آرمی میں جانے کا بالکل بھی کریز نہیں تھا۔ گھر سے جانے سے پہلے بنا دلروز کو دیکھے وہ اپنا قدم بھی گھر سے باہر نہیں رکھتا تھا۔ جب تک رات کو سونے سے پہلے وہ دلروز کو نہ دیکھ لیتا اسے نیند نہیں آتی تھی۔ دلروز کے چہرے کی مسکراہٹ اس کا پورا دن خوبصورت بنا دیتی تھی اور وہ پاگل پھر بھی ان سب باتوں کے باوجود اس محبت سے انجان بنا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ نہیں، اسے تو دلروز سے محبت ہے ہی نہیں۔ لیکن اب جب اسے احساس ہو رہا تھا تو دلروز اس سے بہت دور ہو چکی تھی، وہ اس سے بدگمان ہو چکی تھی اور اسے بدگمان کرنے والا بھی وہ خود ہی تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے دلروز نے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگی تھی اور کس طرح غازان نے سنگ دلی کا ثبوت دیتے اس کی محبت کو ٹکرایا تھا۔ ان ساری باتوں کا احساس ہوتے غازان ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر اپنے سلکی بال مٹھی میں دبوچ چکا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے غازان ملک؟ اپنے ہاتھوں سے تم نے اپنی محبت کو دور کر دیا، تم نے اپنی محبت کو خود سے دور کر دیا۔ کیسے نہیں جان پائے تم اپنے ہی دل کا حال؟ کیوں نہیں سمجھ پائے اپنے احساسات کو؟ وہ خود کو کوستا، خود سے ہی شکایت کر رہا تھا، جبکہ اس کا ضمیر اور اس کی قسمت اس پر ہنس رہے تھے کہ دیکھو، ایسے ہوتا ہے جب کسی کی محبت کو ٹکرا کر اس کا دل بری طرح سے توڑو اور پھر وہی محبت تمہیں بری طرح سے منہ کے بل گرائے۔ کوئی خوبصورت دل نشیں تیری چاہت ہو جائے، رفتہ رفتہ تجھے اس کی عادت ہو جائے، اس قدر سر چڑھے دیوانگی تیرے، تو نیند میں تو بھی اس کا نام لب پہ آئے۔ وہ نہ دکھے تجھے ایک دن تو تجھے چین ہی نہ آئے، خدا کرے تجھے بھی محبت ہو جائے۔ وہ بے قراری سے دلروز کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دلروز کو اپنا حال دل سنائے گا، اسے بتائے گا کہ ہاں، وہ اس سے شادی کرے گا، وہ دلروز کی محبت کو اپنائے گا اور اسے بے تحاشا خوشیاں دے گا، بس ایک بار جو دلروز اسے معاف کر دے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ہی ان کا انتظار کر رہا تھا کہ جب داخلی دروازے سے وہ دونوں اندر آتے ہوئے نظر آئے۔ دونوں بے حد خوش تھے، ایسے جیسے نہ جانے ان کی کتنی بڑی کوئی لاٹری نکلی ہو۔ اچھا دل، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں بھی اپنے کمرے میں جا رہا ہوں آرام کرنے۔ رات کو میں تمہارے کمرے میں آؤں گا، ہم مل کر لوڈو کھیلیں گے، اور یاد رکھنا اس بار ہارنے والا شاپنگ کروائے گا، دانیال دلروز سے کہتے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے بال بکھیرتا غازان کو اگنور کیے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ پیچھے دلروز بھی غازان کو دانیال کی طرح اگنور کرتے اپنا رخ اپنے کمرے کی جانب کر چکی تھی۔ دلروز کے کمرے میں جاتے ہی غازان بھی فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے گیا تھا تاکہ اس سے بات کر سکے۔ کمرے میں آ کر دلروز نے اپنا بیگ بیڈ پر رکھتے ڈریسنگ ٹیبل سے پونی اٹھا کر اپنے بالوں کو اس میں قید کیا تھا کہ تبھی اس کے روم کا دروازہ نوک ہوا۔ اسے لگا کہ ایوب ملک آئے ہوں گے، اس لیے اس نے اندر آنے کا کہتے بیڈ پر جا کر اپنی ہیل اتارنے لگی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو غازان کو دیکھ کر وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ کیوں بار بار آ رہے ہیں میرے سامنے آپ غازان بھائی؟ کیا آپ کو ایک بار کی کہی بات میری سمجھ نہیں آ رہی؟ کتنی دفعہ میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی؟ دلروز اس کے بار بار سامنے آنے پر غصے سے پھٹی پڑی تھی، جبکہ غازان اس کے غصے کو اگنور کرتا اس کے پاس پہنچا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، پلیز بات تو سن لو، غازان نے اس کے پاس پہنچتے کہا، جبکہ اس کے یوں ڈھیٹوں کی طرح پھر سے خود کو مخاطب کرنے پر دلروز صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ میرا نام دلروز ہے تو مجھے پورے نام سے پکاریں، دوسرا اپنی بات جلدی کہیں اور پھر جائیں میرے کمرے سے۔ دلروز نے اسے سختی سے کہا، مجھ سے شادی کرو گی؟ غازان ایک دم بولا تو دلروز حیران رہ گئی تھی۔ پھر سے کہیے گا، کیا کہا آپ نے؟
دروز نے ناسمجھی والے تاثرات چہرے پر لاتے کہا، جبکہ اس کے کہنے پر غازان نے پھر سے اپنی بات دہرائی تھی، جس پر اب کی بار دروز ہنستی چلی گئی تھی، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، آپ کو لگتا ہے میں اب بھی آپ سے شادی کی خواہش مند ہوں؟ دروز نے سینے پر ہاتھ باندھتے اس سے پوچھا۔ میں جانتا ہوں دروز کہ میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرایا تھا، لیکن مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنی محبت کو سمجھ ہی نہیں پایا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں امی سے بات کروں گا ہمارے رشتے کی کہ ہم پھر سے اپنے درمیان سب کچھ ٹھیک کریں گے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے ایک موقع دو۔ غازان نے دلروز کی منت کرتے کہا، جبکہ دلروز اس کی باتوں پر ہنستی ہی جا رہی تھی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، اور ویسے بھی اب میں کسی اور سے شادی کا وعدہ کر چکی ہوں، اور اگلے 2 ماہ میں میری اس سے شادی بھی ہونے والی ہے۔ دلروز نے غازان کے سر پر جیسے پورے گھر کی چھت ہی گرا دی تھی۔ وہ تو دلروز کے الفاظوں پر ساکت ہو گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم دلروز؟ دیکھو اگر تم مذاق کر رہی ہو تو بتا دوں، بہت ہی بیہودہ مذاق ہے یہ۔ غازان نے تھوڑا غصہ ہوتے کہا، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، نہ مجھے شوق ہے آپ سے مذاق کرنے کا۔ میری بات پر نہیں یقین تو جا کر گھر کے کسی بھی فرد سے پوچھ لیں۔ میری شادی ہونے والی ہے، اور میرا ہونے والا شوہر بابا کے دوست کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ میرا کلاس فیلو ہے اور دوست بھی ہے۔ اس نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ میں کسی کا دل نہیں توڑ سکتی، نہ آپ کی طرح۔ دلروز نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے غازان کو بتایا تھا، جبکہ غازان سے تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا محال ہوا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے پتا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو امی ابو یا گھر کا کوئی بھی فرد مجھے بتاتا ضرور، لیکن کسی نے مجھ سے اس متعلق بات نہیں کی۔ غازان نے اس کی بات کو جھٹلاتے کہا، ہاں انہوں نے نہیں بتایا کیونکہ ان کو میں نے منع کیا تھا، اور سب کو قسم دی تھی کہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ کہا تھا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ دلروز مسکراتے ہوئے اسے کہتی، بیڈ پر رکھا اپنا بیگ اٹھا کر بیگ سٹینڈ پر لٹکانے لگی کہ تبھی غازان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ تم یہ شادی نہیں کرو گی، غازان نے اسے جیسے حکم دیا۔ کیوں نہیں کروں گی میں یہ شادی؟ میں یہ شادی کروں گی اور ہر حالت میں کروں گی، اور پلیز جائیں اب میرے کمرے سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ دلروز بھی ضدی انداز میں کہتی اسے کمرے سے جانے کا کہہ چکی تھی، جبکہ غازان کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ پوری دنیا کو تہز نہز کر دیتا۔ دیکھتا ہوں میں کیسے کرتی ہو تم یہ شادی۔ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی کیونکہ تم صرف غازان کی دل ہو، اور غازان اپنے دل کو کسی اور کا نہیں ہونے دے گا۔ غازان اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کے کمرے سے جاتے ہی دلروز جو خود کو تب سے مضبوط ظاہر کر رہی تھی، ایک دم بیڈ پر ڈھیلے کندھے چھوڑتی بیٹھ گئی تھی اور پھر بے آواز رونے لگی۔ کیوں کرتا تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا؟ پہلے اسے اپنی عادت لگا کر اسے چھوڑ گیا، اور پھر جب اس نے خود کو مضبوط بنایا تو پھر سے آ گیا تھا اسے کمزور کرنے۔ لیکن اس بار دلروز کمزور نہیں بننے والی تھی، وہ غازان کو دکھانا چاہتی تھی کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ 6۔ امید ہے سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ضرور ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو ملتی رہیں۔ سو اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔